ابراہیم علیہ السلام 3 آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ ایک آزمائش جب انہوں نے اپنے والد کو یہ دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو اور یہ بت ہیں جن کی تم بزنس کرتے ہو یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب نے ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالنے کی دھمکیاں دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی بات پر اٹل رہے اور اپنے گھر کو چھوڑنا گوارا کیا۔ ظاہر ہے گھر کو چھوڑنا یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے، بڑی آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر بیابان جنگل ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ چھوٹا بچہ جو بہت کم عمر ہے، جس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ چھوڑ آتے ہیں، جبکہ باپ کی ممتا، باپ کا پیار، باپ کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو کسی ایسے جنگل میں چھوڑا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے اپنی اہلیہ کو بھی چھوڑا اور اپنے بچوں کو بھی چھوڑا۔ اور تیسری بڑی آزمائش وہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے کہ ان کو قربان کر دیا جائے، اور وہ خواب بتایا گیا اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو، اور چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی تربیت بھی ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ہوئی تھی، اور پھر وہ بھی آنے والے وقت کے نبی بننے والے تھے، اس لیے اسماعیل علیہ السلام نے بھی وہ تمام چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھی تھی قبول کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا اللہ نے خواب میں آپ کو حکم فرمایا ہے ویسا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے قربان نہیں ہوتے، بلکہ ان کی جگہ جنت سے دمبا آتا ہے اور وہ قربان ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں قرآن پاک میں جگہ جگہ پر بیان کی گئی ہیں، اور ان آزمائشوں کی یاد میں یہ عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، خصوصاً اس ماہ ذی الحجہ میں ایک عبادت ہے قربانی کرنا اور دوسری عبادت ہے حج کرنا۔ دونوں کی دونوں بڑی عبادتیں ہیں، اور دونوں بڑی عبادتیں ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ انہی کی یاد میں منائی جاتی ہیں۔ قربانی کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، لیکن حج کا زیادہ تر تعلق ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اور جب اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے، بلک رہے تھے، ایڑیاں مار رہے تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو پانی نہیں مل رہا تھا، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی اور ان کے اوپر سعی کی، کبھی صفا کی طرف دوڑتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف دوڑتی ہیں، تو ان کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک یہ چیز فرض فرما دی، واجب فرما دی۔ یہی حال قربانی کا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ساری دنیا پر، ساری امت پر قیامت تک اس کو فرض فرما دیا گیا۔ تو بس یہ دو عبادتیں، ایک قربانی
قربانی اور ایک حج، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام کی یاد ہے۔ اس لیے ان تینوں شخصیات کو خصوصاً اس مہینے میں یاد کیا جاتا ہے۔